ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے جس کا مجھے لگتا ہے کہ گرم علاقہ جات میں جیسے کہ ہمارے ملک ہیں پاکستان، انڈیا، شری لنکا، نیپال، ٹراپیکل ایریاز ہم سب اس پرابلم کو فیس کرتے ہیں، اینڈ دیٹ از سویٹنگ اینڈ باڈی اوڈر. ہماری ٹرمنالوجی میں ایکسیسو سویٹنگ کو کہتے ہیں ہائپر ہائیڈروسس، اور ایکسیسو باڈی اوڈر کو کہتے ہیں بروم ہائیڈروسس. پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ اگر آپ ایک ہاٹ انوائرمنٹ میں ہیں تو پسینہ نارمل ہے، اگر آپ ایک اسٹریس والے انوائرمنٹ میں ہیں تو پسینہ نارمل ہے، ہاتھوں میں آ رہا ہے، آرم پٹس میں آ رہا ہے، جنرل آپ کو سویٹینس ہو رہی ہے، بیڈز بن رہے ہیں، اٹس آل نارمل. ہم بات ان لوگوں کے بارے میں کرنے لگے ہیں جو کہ ایکسیسو سویٹ کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو ایکسیسو باڈی اوڈر کا پرابلم بھی ہوتا ہے. انفارچونیٹلی وی کانٹ کیور دس. لائک اگر کسی کا باڈی اوڈر زیادہ ہے یا کسی کو نارمل انسان سے زیادہ پسینہ آتا ہے تو ہم اس کو کمپلیٹلی اسٹاپ نہیں کر سکتے. ایک تو یہ کہ ہم نے پسینہ پوری طرح اسٹاپ کرنا بھی نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ اس کے لیے بڑے ایکسٹریم قسم کے میجرز کرنے پڑتے ہیں، اور وہ ہم وہاں سجیسٹ کرتے ہیں جہاں پر لائف بالکل ڈیبلیٹیٹ ہو رہی ہوتی ہے، جہاں پہ روزمرہ کے کام نہیں ہو پا رہے ہوتے. تو زیادہ تر پرابلم آتی ہے پوسٹ پیوبرٹی. 14-15 سال کا بچہ ہوتا ہے، جوان ہونا شروع ہوتا ہے بچہ یا بچی، اور وہ فیل کرتا ہے کہ آئی ہیو اے باڈی اوڈر وچ از مچ مور سیویئر اینڈ آئی ہیو دس پرابلم ایون اف آئی گیٹ آؤٹ آف دا باتھ، اور اگر پسینہ آ گیا تو میں اسمیل کر رہا ہوں. 4-5 موٹی موٹی چیزیں ہیں. فرسٹ، آپ نے جو ہے وہ ایکسیسولی گڈ ہائیجین مینٹین کرنی ہے. ہو سکے تو دن میں آپ نے 2 دفعہ نہیں تو کم از کم 1 دفعہ تو روز نہانا ہے. دس از وائٹل. اور اس کے بعد اس جگہ کو آپ نے ٹاول سے خشک بھی کرنا ہے. سیکنڈلی، اینٹی بیکٹیریل سوپس. باڈی اوڈر بننے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ دیر آر سم بیکٹیریا ان آر گلینڈز، دا سویٹ گلینڈز، جو اگر زیادہ اماؤنٹ میں وہاں اویلیبل ہوں ہارمونل چینجز کی وجہ سے یا واٹ ایور جینیٹیکلی، تو وہ باڈی اوڈر بہت زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں. سو اف وی یوز این اینٹی بیکٹیریل سوپ اور این اینٹی بیکٹیریل واش، دس از ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو ہیلپ یو. فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ یا جسے کہتے ہیں حل ہم کہتے ہیں، دیٹ آر دا اینٹی پرسپیرنٹس، ڈیوڈرنٹس وچ آر اویلیبل، اور آپ اس کو 24 سے 48 آورس تک ریڈیوس سویٹنگ ہوتی ہے، اس سے کافی حد تک لوگوں کو ہیلپ مل جاتی ہے. اگر آپ اس سے بھی زیادہ سویئر کیس ہیں تو پھر ہم میڈیکیٹڈ چیزوں کی طرف آ جاتے ہیں. میڈیکیٹڈ میں ہمارے پاس ہے کہ وی ہیو دوز ڈرائی سول ٹیشوز وچ وی کین یوز. وی ہیو سم میڈیسنز، اورل میڈیسنز جو ہم ریفر کر دیتے ہیں. میں نام اس لیے نہیں لوں گی کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پرسکرائب اینی تھنگ رائٹ ناؤ. آئی وڈ نیور ڈو دیٹ. سو یو ول ہیو ٹو سی یور فزیشین فار دس پرابلم. کمپلیٹلی لانگ ٹرم نہیں، لیکن 6 to 8 months کا ہمیں سکون مل جاتا ہے اگر ہم بوٹاکس کرا لیں. باٹولینم ٹاکسن سے ہم سویٹ گلینڈس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم انہیں ریلیکس کر دیتے ہیں، اور اس طرح ایکسیسو سویٹنگ نہیں ہوتی. اور وہی بات، اس کے بعد تو پھر ایکسٹریم میجرز ہیں، اور وہ اسپیشل کیسز کے لیے کیے جاتے ہیں. سو اگر آپ اچھی ہائیجین مینٹین کرتے ہیں، آپ اینٹی پرسپیرنٹ یوز کرتے ہیں، اینٹی بیکٹیریل سوپ یوز کرتے ہیں، اور اگر آپ کو انفیکشن ہے یا بہت زیادہ پرابلم ہے تو اپنے ڈاکٹر کو ملتے ہیں، تو آئی کین گارنٹی یو دیٹ یو ول کنٹرول دس پرابلم up to 70% of times. Thank you.